الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
ومنبری علی الحوض۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رب العالمین کے لیے، جس نے کن کہہ کر یہ تمام کائنات کا نظام بنایا اور تمام تر نظام اپنے دست قدرت میں سنبھالا۔ وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر اور ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، احکامات میں، تصرفات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں رب کائنات نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں حرمین الشریفین میں سے پہلا حرم مکہ المکرمہ اور بالخصوص بیت اللہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کی عظمت و اہمیت کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں دوسرا حرم مدینہ المنورہ، اس کی اہمیت، اس کے وہ فضائل جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر مسجد نبوی، ریاض الجنہ اور دیگر مدینہ المنورہ کے ارد گرد مقدس مقامات، ان کی اہمیت کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض مسلمانوں نے
مدینۃ المنورہ کے بارے میں جو غلو کیا، حد سے بڑھ گئے، اور کچھ بے بنیاد باتیں جن کا تعلق کتاب و سنت کے ساتھ یا اجر و ثواب کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ بدعات اور خرافات پہ مبنی ہیں، ان کی بھی نشاندہی انشاءاللہ کی جائے گی، تاکہ ہم صرف جو ثابت شدہ اصل اور صحیح کام ہے وہ کر سکیں، اور جو فضول کام ہے جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے بچ سکیں۔ اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان دو شہروں کو حرم بنایا ہے، یعنی حرمت والے شہر۔ ان دونوں شہروں کا تعلق یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہمارے پیارے پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہم مسلمانوں کا بھی اس کے ساتھ اسی لیے گہرا تعلق ہے کہ وہاں مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ مکہ المکرمہ آپ کا مولد ہے، جائے پیدائش، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پاکیزہ زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا، اور وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو منصب نبوت و رسالت پہ فائز فرمایا، اور اس دین حق قرآن و حدیث کا، شریعت مطہرہ کا آپ پر نزول شروع ہوا، اور آپ نے وہاں کے لوگوں تک ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا، اور پھر وقت آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرمائی، اور دوسرے حرم میں آپ تشریف لے گئے، یعنی مدینہ المنورہ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے، اور وہاں بھی آپ پر قرآن مجید کی آیات کا، سورتوں کا نزول ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر کیا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام اور آخری لمحات گزارے۔ تو مکہ المکرمہ آپ کا مولد اور مدینہ المنورہ آپ کا مدفن ہے۔
ان دونوں شہروں کا ادب احترام ہر مسلمان کے دل میں ضروری ہے، اور دونوں شہروں کی حاضری، اس کی خواہش بھی چاہت بھی ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی یہ آرزو پوری فرما دے۔ تو حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں ہی اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا تھا کہ مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھائی گئی ہے، خواب کے اندر یا سفر معراج میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر معراج کروایا نا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کروایا، جبریل امین علیہ السلام کو ساتھ بھیجا اور کئی مقامات دکھائے۔ سب سے پہلے آپ مدینہ المنورہ میں پہنچے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ نے نماز ادا کی، سفر آگے شروع کیا، اور جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ ہے وہ مدینہ المنورہ جہاں ان قریب آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھائی گئی ہے۔ کچھ نشانات آپ نے بتائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اس جگہ کا نام یثرب ہے، لیکن میرے ہجرت کر کے جانے کے بعد پھر وہ یثرب نہیں بلکہ وہ مدینہ الرسول ہوگا، اس کا نام مدینہ الرسول ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ وہاں وقت آنے پر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ کیسے آپ نے ہجرت کی، کس طرح پہنچے، اور راستے میں آپ کن کن دشوار گزار مقامات سے گزرے، اور کیا کیا تکالیف اور پریشانیوں کو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے برداشت کیا۔ تو وہاں پہنچے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اداس ہوئے۔ وہ شہر، وہ علاقہ، وہ وطن جہاں کسی نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہو نا، تو جب اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو اس کی بڑی یاد آتی ہے۔
بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو بخار بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے پوچھا کس بات کی پریشانی ہے، کیوں اداس ہو؟ انہوں نے بتایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی محبت کو پیدا کیا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر اس شہر مدینہ کی محبت کو بھی پیدا فرما دے۔ کحبنا مکہ، اور اے اللہ یہاں کی وباؤں کو اور تمام بیماریوں کو یہاں سے نکال دے، اور وہ جو یہود کا علاقہ ہے نا جحفہ، وہاں ان کو لے جا۔ آپ نے دعا فرمائی، اور آپ کے ساتھی کس قدر مکہ کی وجہ سے اداس ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی احادیث میں آتا ہے نا، ہجرت سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اونچی جگہ پہ، اور مکہ المکرمہ میں کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور فرما رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم اے خانہ کعبہ، انک لا احب الارض الی اللہ، تو پوری روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین گھر ہے، تجھ سے زیادہ محبت اللہ کو کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور واللہ اگر میری قوم کے یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں یہیں رہتا اور تجھے چھوڑ کر کسی دوسرے علاقہ میں ہرگز نہ جاتا، لیکن کیا کروں، بے بس ہوں، مجبور ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس جگہ کو الوداع کیا، اور رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر قرآن نازل کیا، اور آپ کو حوصلہ دیا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے اور اس کی تبلیغ آپ پہ فرض کی ہے، اب آپ اس کی وجہ سے نکل کر جا رہے ہیں، اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو اس جگہ پہ پھر لے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کام کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر کیا، یعنی مسجد نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھی، پوچھا یہ جگہ کن کی ہے؟ پتہ چلا
مدینہ کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان سے بات کی کہ میں اس جگہ پر اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، آپ اس جگہ کی قیمت بتا دیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اللہ کا گھر بنانا ہے ہم ویسے ہی دے دیتے ہیں، ہم اس کی قیمت وصول نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، میں آپ کو پہلے اس کی قیمت ادا کروں گا، بعد میں مسجد کی بنیاد رکھوں گا۔ جو جگہ کسی کی ملکیت میں ہو وہاں قبضہ کر کے یا ان کے اجازت کے بغیر مسجد بنانا بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو وہاں نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے قیمت طے کی، پھر پوچھا کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری جگہ کی قیمت ادا کی۔ اکیلے صدیق اکبر نے مسجد نبوی کے لیے وہ جگہ خریدی، اور بعد میں توسیع کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ والی جگہ خرید کر اس میں شامل کی تھی۔ تو کام شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ الگ بیٹھ گئے ہوں، اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا لو دیواریں بناؤ، مسجد کی تعمیر کرو۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، اور آپ کی طرف دیکھ کر آپ کے صحابہ کرام انصار و مہاجرین بڑے شوق سے اور بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کی زبانوں پر یہ ترانہ جاری ہے، کہہ رہے ہیں کہ لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّا عَمَلُ الْمُضَلَّلِ۔ اگر ہم بیٹھ جائیں پیچھے ہٹ کر اور اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں تو یہ کام ہمارے لیے ذلت کا باعث ہوگا، بلکہ ہم بیٹھیں گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہوئے کام کرتے ہوئے جب دیکھا نا، تو آپ نے پھر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے حق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ انصار اور مہاجرین جو تیرے گھر کا کام کر رہے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے۔ مسجد بن گئی، مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور اس مسجد میں حاضری کی، نماز کی ادائیگی کی، لوگوں کو ترغیب دی۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد
کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ کس پر بنیاد رکھی گئی؟ تقوی پر، پرہیزگاری پر، اللہ کی توحید پر، رب کی عبادت کے لیے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگو سن لو، مساجد بالخصوص جو مساجد ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی کسی کو ہرگز نہیں پکارنا، اور بالخصوص مساجد جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں ان میں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو نا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لیکن یہاں مساجد کے اندر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان کے نام کے ورد اور وظائف، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی پرستش، ان کے بھی نعرے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو فرمایا یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے نا، احق ان تقوم فیہ، یہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمایا کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور یہاں کے جو بسنے والے ہیں، جو یہاں کے نمازی ہیں، مسلمان ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ بھی بڑے پاک باز لوگ ہیں، وہ پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور پاک باز لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ پاکیزگی پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ پاک باز لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور دوسرے لفظوں میں اولیاء اللہ ہیں۔ یہ نہیں کہ جن کے نہ کپڑے صاف ہوں، نہ جسم صاف ہو، نہ غسل کا پتہ، نہ طہارت کا، اور نہ جن کو نماز آتی ہو، شریعت سے غافل ہوں، ان کو ہم اللہ کے ولی سمجھ بیٹھیں۔ جن کو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں، وہ مجذوب لوگ ہوتے ہیں۔ تو بات عدل اور انصاف والی ہونی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مدینۃ المنورہ کی بڑی عظمت اور اہمیت کو بیان فرمایا، اور یہاں پہ آ کر رہنے کی دوسرے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، تم میں سے جس سے یہ ہو سکے کہ وہ آ کر مدینۃ المنورہ میں رہائش اختیار کرے تو اسے کرنی چاہیے۔ اس میں بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑا سکون ملے گا، اللہ بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کبھی کسی وقت کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی صدمہ، کوئی مصیبت آ بھی جائے تو اس پہ صبر کرے۔ فرمایا جو شخص یہاں آ کر آباد ہوگا اور مدینہ کی تکالیف پر، پریشانیوں پر صبر کرے گا، قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔
اور دوسری روایت کے الفاظ جس سے ہو سکے کہ اس کی موت مدینہ میں واقع ہو تو اسے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب وہاں انسان رہائش اختیار کرے اور صبر سے کام لے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا پھل شروع ہوتا نا، نئے پھل کا موسم شروع ہوتا، تو اہل مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کی عادت تھی جب اپنے باغات میں سے نیا پھل اتارتے سب سے پہلے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پھلوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے، فرماتے اللہم ان ابی ابراہیم عبدک و نبیک و خلیلک فإنہ دعاک لمکۃ وانا عبدک و نبیک فانا ادعوک لمدینۃ۔ اے اللہ، بے شک تیرے خلیل میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تیرے دوست بھی تھے، تیرے مخلص بندے بھی تھے، تیرے سچے نبی بھی تھے۔ اللہ، انہوں نے تجھ سے مکہ کے بارے میں دعا کی تھی، اللہ تو نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، مکہ کو حرم بنا دیا، بابرکت مقام بنا دیا۔ اور اے اللہ، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری دعا کو قبول فرما کر اس مدینہ کو بھی حرم بنا دے اور اس میں بھی برکت عطا فرما دے۔ جتنی برکت تو نے مکہ میں کی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں عطا فرما دے، مدینہ میں اس سے دگنی برکت دے دے۔ اور پہلی حدیث کے الفاظ جو آپ نے سنے، ہمارے ہاں مدینہ کو اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو محبوب بنایا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کو قبول فرما کر اس مدینہ کو حرم بنا دیا، اور اللہ نے ہمارے غلہ میں، ہمارے اناج میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے پیمانوں میں، ہمارے صاع میں، ہمارے مد میں برکت ہی برکت ڈال دے۔ اور اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان پھلوں کو جو آپ کو بطور تحفہ پیش کیے جاتے تھے نا، انہیں آپ تقسیم فرماتے، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بلاتے، بچوں سے آپ تقسیم شروع کرتے، اور پھر دوسرے ساتھیوں کو، جیسا کہ آپ کی مبارک عادت کہ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھاتے یا پیتے، کیونکہ ساقی القوم آخرہم، قوم کا جو میزبان ہوتا ہے، کھلانے والا، پلانے والا، اس کا نمبر آخر میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے میری دعا کو قبول فرما کر اس مدینہ کو حرم بنا دیا ہے، اب یہ جگہ آپ نے نشان دہی فرمائی، جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک، درمیان میں جتنی بھی جگہ ہے یہ حرم ہے۔ جیسا مکہ المکرمہ میں ایک طرف عرفات ہے، دوسری طرف جعرانہ، پھر تنعیم، حدیبیہ، درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے وہ حرم ہے۔
اسی طرح مدینہ میں یہ جو جگہ ہے یہ حرم ہے، جیسے مکہ میں حدود حرم کے اندر ہتھیار اٹھا کر نہیں آ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، درخت سے کانٹا بھی نہیں توڑ سکتے، اور کسی بھی مسلمان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح یہی کام مدینہ المنورہ میں ہے۔ کسی کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو مسلمان جسے شکار کرتے ہوئے یا درخت کاٹتے ہوئے دیکھ لے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو روکے اور اس کے جو اوزار ہیں، اس کا جو سامان ہے اپنے قبضہ میں لے لے اور اسے واپس نہ دے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قوم کے ایک غلام کو دیکھا درخت کاٹتے ہوئے، اوزار اس کے پاس ہیں اور بھی سامان ہوگا، فوراً پہنچے، اور یہ بڑے دلیر اور بہادر جرئی صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جا کر اس کو روکا اور اس کا سامان اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس غلام کے جو وارث تھے، مالک تھے، وہ آئے، سامان مانگا تو فرمانے لگے واللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے حلال اور جائز قرار دے دیا ہے نا، میں اسے تمہارے واپس کر دوں، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بار بار بات کی، اصرار کیا، آخر میں فرمایا یہ سامان تمہیں نہیں ملے گا، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ تو یہ مدینہ المنورہ بڑی حرمت والی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقید اہل المدینۃ احد الا عذابہ اللہ، اگر کوئی اہل مدینہ کے خلاف کوئی سازش کرے گا، مدینہ میں بسنے والوں کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو اللہ کریم اس کو ناکام کریں گے، بلکہ اللہ اسے اس طرح پگھلا دیں گے جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا جب مسیح دجال کا قیامت کے قریب خروج ہوگا، وہ دنیا کے ہر شہر میں، ہر بستی میں پہنچنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن نہ وہ مکہ شہر میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ کے اندر۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ مکہ اور مدینہ میں آنے والے تمام راستوں پر فرشتوں کے پہرے لگا دیں گے۔ ہاں، البتہ جو مدینہ یا مکہ میں خود گمراہ، منافق یا مشرک قسم کے رہنے والے لوگ ہوں گے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ کس طرح؟ فرمایا 3 جھٹکے لگیں گے، جیسے زلزلہ آتا ہے، تو وہ نکل کر حدود حرم سے باہر چلے جائیں گے، اور مدینہ ان برے شریر لوگوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح لوہا آگ میں ڈالنے سے زنگ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر طرف جہالت، ضلالت، گمراہی عام ہوگی، لیکن اس وقت ان الدین لا یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ہر طرف گمراہی ہوگی لیکن دین حق جو ہے
وہ مکہ اور مدینہ میں برقرار رہے گا، اور مدینہ میں دین اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، اور گھوم پھرنے کے بعد پھر وہ واپس آ کر اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی دین مدینہ میں آخر دم تک رہے گا، یہاں سے دین ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ دین حق کے مراکز ہیں۔ وہیں پہ جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا، ہمیں وہی دین کافی سمجھ کر اس کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، اور اسی پہ ہمارا عمل بھی ہونے چاہیے۔ لیکن اگر خالی دعویٰ ہو مکہ کے ساتھ محبت کا، مدینہ کے ساتھ محبت اور پیار کا، اور دین کو نہ سمجھیں نہ پڑھیں، تو محبت کا کیا فائدہ؟ پھر دیواروں سے محبت کرنی، میناروں سے محبت۔ اور کئی اللہ کے بندے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اللہ توفیق بھی دیتا ہے، چلے بھی جاتے ہیں، وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ مسجد نبوی، مسجد الحرام ارد گرد پھر رہے ہیں، اذان شروع ہوئی۔ اذان جب شروع ہوئی، مسجد میں داخل ہونے کی بجائے چلے گئے ادھر دوسری جانب، یا اپنے ہوٹلوں میں ٹھہرے رہے، پھر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے باجماعت؟ یہ ہماری ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی ہیں جو ادھر ہیں، ادھر والے ہیں۔ یہ کیسی محبت؟ مدینہ کے میناروں سے، دیواروں سے محبت، اور وہاں کے ائمہ کرام کے ساتھ نفرت۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اگر مدینہ کے ساتھ محبت ہے تو مدینہ میں نازل ہونے والی شریعت اور دین حق کے ساتھ بھی پیار ہونا چاہیے۔ تو یہ مسجد نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرنا 1000 نمازوں سے اللہ افضل بنا دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی ایک نماز عام مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل۔ فرمایا الا المسجد الحرام، سوائے مسجد الحرام کے، اس لیے کہ مسجد الحرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل ہے۔ مدینہ کے فضائل، برکات، عظمت، اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن فضیلت کے لحاظ سے مکہ افضل ہے۔ وہاں کی نماز 1,00,000 سے بھی افضل، اور یہاں کی نماز فرمایا 1,000 سے افضل۔ فرق ہے، اور یہ فرق رکھنا چاہیے۔ اور کئی ہمارے بھائی اس طرح باتیں کرتے ہیں، سن کر بندہ حیران ہوتا ہے۔ یہاں تک کہہ دیتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر کہیں گے مکہ میں جاؤ گے جلال نظر آئے گا، مدینہ جاؤ گے جمال نظر آئے گا۔ یہ کیوں؟ مکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ چونکہ جبار ہے، قہار ہے، اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ آپ چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا یہ تو یہ سب فضول باتیں، بے بنیاد باتیں، غلط باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے۔
یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت بنایا کس نے آپ کو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں تو اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور یہ سخت دل لوگ، تنگ نظر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی۔ مکہ میں ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ تھے، اور مدینہ میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، جن سے آپ نے کتنے دکھ اور صدمے اٹھائے، اور یہود کے قبائل جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ سورہ التوبہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس مدینہ شہر کے ارد گرد اعرابی اور دیہاتی لوگ، ان میں بہت منافق ہیں، بلکہ اس مدینہ شہر کے اندر بھی مردوا علی النفاق، کچھ لوگ نفاق پر، منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، ان کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ مدینہ کے اندر بھی منافق ہیں، ارد گرد بھی، لیکن انہیں آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو اس دنیا میں بھی 2 مرتبہ دگنی سزا دیں گے۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر آخرت میں بہت بڑے عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا۔ بات ہے صحیح عقیدہ ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور اگر پھر مدینہ کے اندر رہنے کی جگہ مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سونے پہ سہاگا۔ پھر فائدہ ہی فائدہ، فضیلت ہی فضیلت، برکات ہی برکات، بلند درجات ہی درجات۔ لیکن اگر توحید کی دولت نہیں، عمل سنت کے مطابق نہیں، دل میں نفاق ہے، تو بے شک مدینہ کے اندر رہنے والا ہو، 5 نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اور جب اس کے جسم سے جان نکلی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے اسے اپنے مبارک قمیص اتار کر کیوں نہ پہنائی ہو، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں کیوں نہ اتارا ہو، اپنے مبارک منہ سے لعاب دہن نکال کر اس کے منہ میں بھی کیوں نہ ڈالی ہو، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟
لیکن آسمان سے آواز آئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل تو آپ نے ایک دفعہ کیا ہے، اگرچہ آپ 70 بار بھی ایسا کر لیں ہم اس منافق کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک بابے نے کیا کہا، مشہور بابا ہے نا، علم پڑھیاں کدے اشراف نہ ہون، جڑے ہون اصل کمینے، پتل کدے نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے، تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، تے باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ فضیلت ہے مسجد نبوی کی، اور مسجد نبوی کے اندر بھی ایک مخصوص جگہ، ایک خاص جگہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے، یہ جگہ ہے جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغیچہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وَمِنبَرِي عَلَى الْحَوْضِ، اور میرا منبر حوض کوثر پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو یہ سعادت عطا فرمائے ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کرنے کی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، وہاں پہ جانا، حاضری دینا، سلام پیش کرنا، درود پڑھنا، یہ بڑی فضیلت کی اور بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان وہاں اپنی آواز پست رکھے، اونچی آواز نہ کرے، اور باادب کھڑے ہو کر جس طرح قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وہ پڑھی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آرام فرما ہیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم للاحقون۔ اور اس کے بعد خاموشی سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد انسان آگے نکل جائے۔ لیکن کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے باہر نکل کرنا باب بقیع سے، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کرنا آپ کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں جو علماء کھڑے ہوتے ہیں یا شرطے، وہ پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ ادھر نہیں، رخ مکہ کی طرف کرو، خانہ کعبہ کی طرف کرو، دعائیں ادھر مانگی جاتی ہیں۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، جب بھی ہاتھ پھیلانے ہیں تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ سے دعا بھی کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا، میلہ نہ بنانا، عرس گاہ نہ بنانا، اور اپنی امت کو منع فرمایا کہ لا تجعلوا قبری،
لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جہاں پرستش کی جاتی ہے، جیسا یہود و نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کے ساتھ کیا، اس طرح تم نے میری قبر کے ساتھ یہ نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان مقدس مقامات مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ان کے ساتھ سچا پیار کرنے کی اور وہاں بار بار حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام اعمال کتاب و سنت کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب